کے جو ہے اس کا رنگ ہونا چاہیے. تو بہلول دانا نے نا اس بار مٹی اٹھا کے حضرت نے پھینکی، مٹی ریت، اور جب بھاگنے لگا تو حضرت نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. فرمایا ایسے نہیں، اب آپ کو مجھے ان باتوں کا جواب دیں. تو بہلول تو مجبور تھا، تو فرمانے لگا اچھا سن بغدادی، فرمایا کہ کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ دسترخوان لگاؤ یا ڈائننگ ٹیبل پہ کھاؤ، یہ آداب میں سے ہے. کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے یا بسم اللہ یا پڑھی جائے. تمیز یہ نہیں ہے کہ برتن کس رنگ کے ہوں، ایک طرح کے ہوں یا مختلف قسموں کے ہوں، کھانے کس طرح کے پکائے جائیں، یہ بھی کھانے کی تمیز نہیں ہے. فرمایا کہ جنید اچھی طرح سمجھ لے کہ جب تو کھانا کھانے لگتا ہے اور کھانا کھانے میں جب لقمہ توڑتا ہے تو اس لقمے کو توڑنے سے پہلے یہ طے کر لے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال کا نہیں ہو سکتا. یہ ہے کھانا کھانے کی تمیز کہ تم اس بات کو طے کر کہ کھا کیا رہے ہو، کس کا مال کھا رہے ہو، کسی کا حق کھا رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے کے کھا رہے ہو، شارٹ کٹ میں کسی کو بیوقوف بنا کے کھا رہے ہو، یا اپنی صلاحیت کی وجہ سے یا اپنے کمال کی وجہ سے. تو پھر فرمایا حضرت نے کہ سن، گفتگو کی تمیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر بادشاہ ظالم بھی ہو تب بھی حق بولو، سچ بولو، اگر تو لوگوں کی رضامندی کے لیے بولتا ہے. بعض اوقات ہم جیسے مولوی دیکھتے ہیں نا کہ ٹرسٹی ناراض نہ ہو جائے، پریزیڈنٹ نہ ناراض ہو جائے، تو اگر تو لوگوں کی رضامندی تلاش کرتا ہے گفتگو کرنے میں، اسلام کی گفتگو، دین کی گفتگو کرنے میں، اگر تجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں تو پھر تو گفتگو نہیں کر رہا، تو چمچا گیری کر رہا ہے، اور چمچا گیری کو اسلام کی گفتگو کا درجہ حاصل ہے. میں سوچتی کہ ساری دنیا ہے، وضو کر کے بتھیرے سوتے ہیں، کروٹ بھی اسی طرف لیتے ہیں، لیکن جو دل میں بغض لے کے، کینہ لے کے، حسد لے کے، دوسروں کی دشمنیاں لے کے سوتے ہیں، ان کا سونا اور نہ سونا ایک برابر ہوتا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں سو رہے کہ تم دوسروں کو معاف کر کے اللہ سے معافی مانگنے کے بعد سو. بس یہ مختصر سا ایک واقعہ حضرات کے ساتھ رکھنا تھا. اس میں زندگی جینے کے کئی راز ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب جنگ خندق کا موقع آیا تو بڑی ٹینشن تھی ان دنوں میں کہ بڑی تعداد میں دشمن حملے کے لیے آ رہا ہے. تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ مدینے کے چاروں طرف ایک کھائی کھود لیں اور اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، دشمن کو اس طرف نہیں آنے دیں گے. تو اس رائے کو پسند کیا تھا. چنانچہ جن دنوں کھائی کھودی جا رہی تھی تو وہ قحط کے دن تھے، یعنی کھانا زیادہ نہیں تھا، اور شدت کی گرمی کے دن تھے، یعنی موسم سرد نہیں تھا. ایک ایک کھجور 3 صحابہ کو دیتے تھے. اب وہ کھائی جب کھود رہی تھی تو جب دشمن قریب آنے والا تھا، اچانک کچھ صحابہ نے اطلاع دی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جہاں ڈوبی ہے نا اس حصے میں کھائی کھود نہیں رہی، وہاں پتھر آ گئے نیچے زبردست. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ پہنچے. دنیا کی روایتوں سے ہٹ کے نبی علیہ السلام کی گفتگو ہے. یا کہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لیٹ کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تھوڑا مجھے دو. آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بات کائنات میں سب سے زیادہ طاقت دی ہے. مفسرین کہتے ہیں جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو تمام علوم، تمام طاقتیں نبی علیہ السلام کو اسی وقت منتقل کر. تو وہ تھوڑا نبی علیہ السلام نے پکڑا، تھوڑا تو وہی ہے لیکن اب نبوت کے ہاتھ میں، خاتم النبیین کے ہاتھ میں. اب جب ضرب ماری ہے تو ایک ہی ضرب میں وہ پوری کی پوری سلیب جو ہے اس میں درار کرتا. تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، حالات کو غور رکھیے کہ حالات بڑے خراب ہیں، گرمی بھی ہے، شدت بھی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، دشمن کے آنے کا بھی اندیشہ لگا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے تھوڑا مار کے کیا فرمایا خوشخبری سن لو، اللہ نے فارس کی چابی مجھے عطا فرمائی. دوسری ضرب ماری وہ ٹوٹ گیا پتھر. فرمایا اللہ نے کیسے یعنی مشکل وقت میں بھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں، خوشخبری کی بات سنا رہے ہیں. امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر حالات کبھی بدترین ہوں آپ کے ذاتی طور پر یا سماجی طور پر یا معاشرتی طور پر یا کاروبار کے، تو آپ ان میں گھبرائیں گے نہیں. جو بندہ گھبرا جاتا ہے تو گالی دیتا ہے. یہ گھبراہٹ کی پہلی نشانی، وہ طاقتور ہونے کی نشانی یاد رکھیے گا. جو بندہ کوئی جس طرح کھراٹ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، بڑے لوگ
وہ تو آپ نے سنا ہوگا کب کوئی پنگا پڑ جائے تو گالیاں دیتے وہ اس کا مطلب وہ اپنی طاقت کا نہیں اظہار کر رہے، وہ اپنی گھبراہٹ کا اظہار کر رہے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں اندر سے، اور تو گھبراہٹ میں الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ کیا کہ مشکل حالات بھی آ جائیں، بدترین بھی نبی اسلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا یا بیت اللہ کی چابی دے، تو اس نے آگے سے سخت بات کی ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قریش کے بچوں کو تو چابی دے سکتا ہوں، ابو جہل نے آپ کو دینے سے منع کیا، آپ کو نہیں دوں گا۔ اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، ہاتھ مارا ایسے، اور فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے واپس لے لینی ہے۔ اس میں بھی آپ اعتماد دیکھیں نبی علیہ السلام، پازیٹیوٹی دیکھیں، یعنی نبی علیہ السلام آپ ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے، جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے یا آپ کی پوری دنیا میں جو حاملہ ہے، آپ کو دیکھیے وہ مشکل وقت میں نہ گھبراتے ہیں، نہ گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہیں، نہ اپنی بری بات اپنی زبان سے۔ اس طریقے کو اپنانا ہے اپنی